السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواها فألہمہا فجورہا وتقواہا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دو جمعے پچھلے جو ہیں جو موضوع جس پر ہم نے بات کی، اسی کے ایک اور پہلو پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پچھلے دونوں جمعے میں نے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی اصولی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ اسی کا ایک پہلو پچھلے جمعۃ المبارک کو ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو شرم و حیا کا اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شرم اور حیا کرنے کا جو حکم ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یعنی پچھلے دو جمعوں کا موضوع اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کس طرح قائم ہونا چاہیے، تو آج کا جو جمعہ ہے کہ خود میرا اور آپ کا اپنے ساتھ جو تعلق ہے وہ کن اصولوں پر ہونا چاہیے، کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے چند باتیں بطور اصول اور کہہ لیجئے کہ چند باتیں بطور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تزکیہ اس وقت ممکن ہے جب پہلے شعوری طور پر اس چیز کا اعتراف کر لیا جائے کہ انسان خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو تمام صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان صلاحیتوں میں انسان خود مختار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا فرمائی گئی۔ جب ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صلاحیتوں کے حوالے سے انسان اخلاقاً بھی اور عقلاً بھی اللہ رب العزت کی پسند کا پابند ہے، نہ کہ اپنی مرضی کا۔ وہ جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کے مطابق چلے گا۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اور انسان کا جو اپنی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی تطہیر کے حوالے سے بدقسمتی سے اسلامی تصوف کے عنوان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جن کا اسلام کے تزکیہ نفس کے تصور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ چیزیں ہندوؤں میں ہیں یا وہ چیزیں دیگر مذاہب عیسائیت وغیرہ ان کے اندر ہیں، وہ چیزیں ہمارے ہاں بھی درکار آئی ہیں، اور ہمارے جو مذہبی ادب ہے اور تزکیہ نفس کی جو روایت ہے اس کو بیان کرنے والے بہت ساری چیزیں ہندو تصوف سے اور عیسائیت کے اندر جو رہبانیت کا تصور ہے وہاں سے چیزیں لوگوں نے ادھر ڈال دیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے بارے میں انسانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ صلاحیتیں شاید
کاٹ پھینکنے کے قابل ہیں۔ یہ صلاحیتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو انسان کی روحانی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ لازم ہے کہ ان صلاحیتوں سے صرف نظر کیا جائے اور ان صلاحیتوں کو جس انداز میں ہندو تصوف اور رہبانیت وغیرہ کہ اس طرح ان صلاحیتوں سے کام لیا گیا یا ان کی کہہ لیجئے کہ ناقدری کی گئی اور یہ فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ صلاحیتیں اصل میں انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو اس بہت بڑی غلط فہمی کا جو ہے تدارک اور ازالہ جو ہے اس وقت ہوگا جب تزکیہ نفس کا جو قرآنی اسلامی تصور ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایسا ہوا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا ایسی وادی سے کہ جہاں پر چشمے ابل رہے ہیں، غاریں موجود ہیں، جنگلی درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، تو کسی صحابی کے ذہن میں یہ چیز مچلنے لگی کہ کیوں نہ یہاں پر ہی رک لیا جائے، یہاں پر ٹھہر کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر ہر لمحہ جو ہے وہ مگن رکھا جائے، چشموں کا پانی پئیں گے، جنگلی پھل کھائیں گے، غاروں کے اندر آرام کریں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس چیز کی ممانعت فرمائی کہ خبردار کوئی شخص اگر اس چیز کو عبادت سمجھتا ہے اور تزکیہ نفس کے لیے اگر وہ تمام دنیاوی امور سے قطع تعلقی کر کے یہاں غاروں کے اندر پناہ لینا چاہتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ اسلام کا رستہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ رہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت یعنی ترک دنیا اگر اس کی کوئی شکل ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہے، یا بعض روایتوں کے اندر جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے رہبانیت بس اتنا ایک محدود سا اس کا تصور ہے جو تم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی صورت میں کرتے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے امور دنیا کے اندر پوری طرح شریک ہو کر اپنے معاملات کو انجام دے کر ان سارے اعمال اور افعال کو عبادت کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ اور یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، خبر ملی ہے کہ دن بھر روزے رکھتے ہو، مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ رات بھر نماز میں اور عبادت میں مشغول رہتے ہو۔ اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ بڑا خاص ذوق تھا ان کا روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا، ذکر اذکار کا، نمازیں پڑھنے کا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کا قرب اس کا طلبگار ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی کہ اپنے اس عمل پر نظر ثانی کریں، اور فرمایا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق،
تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیرے ملاقاتی اور تیرے تجھ سے ملاقات کے لیے آنے والا تیرا مہمان، اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، وقت بتانا، یہ بھی اس کا حق ہے، اور اس کو بھی تم عبادت کے اندر شمار کرو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو کن اصولوں پر اس نے قائم کرنا ہے، اس کی تلقین ہمیں فرما رہے ہیں کہ خبردار تم اپنے معاملے میں کسی بے اعتدالی کا شکار نہ ہو جانا، ہر معاملے کے اندر اعتدال کا حکم دیا۔ اگر عبادت بھی ہے، حالانکہ وہ مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ عبادت کیا ہمیشہ روزہ رکھنا اور ہمیشہ نماز میں کھڑے رہنا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی کہ تم اپنے ساتھ اپنا تعلق جو قائم کر رہے ہو، اپنی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق کن اصولوں پر ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے کہ جب تک یہ تعلق صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا، تزکیہ نفس کی منزل کو انسان نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا امین احسن اصلاحی، ان کی ایک کتاب ہے تزکیہ نفس۔ اس کتاب کے اندر مولانا امین احسن اصلاحی نے انسان کا جو اپنے ساتھ تعلق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے نفس کے 4 حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتے اور ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بعض امور کو ہمیشہ ہم پیش نظر نہ رکھیں۔ اس میں سے پہلی چیز وہ اپنی ذات کا صحیح معنوں میں عرفان ہے۔ وہ کسی کا قول ہے نا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اصل میں اپنے رب کو پہچان لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان کیا تم اپنے بارے میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، غور و فکر نہیں کرتے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات اس طرح بیان فرمائی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا، اچھا وہ معرفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو عقل عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں جو یہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا تو تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اعتراف کیا کہ کیوں نہیں، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، میں اور آپ ہم سب عالم ارواح کے اندر اس چیز کا اعتراف کر کے یہاں پر دنیا کے اندر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان فطری اور عقلی طور پر یہ رجحان اللہ کی وحدانیت کا قدرتی طور پر ان کے اندر موجود ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں انسان ہمیشہ خدا کی تلاش میں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈال کر اس کو
دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ حق اور باطل کو فطری اور عقلی طور پر پہچانتا ہے، وہ نور اور ظلمت کو عقلی اور فطری طور پر جانتا ہے، اسے خیر اور شر کا پورا شعور اللہ رب العزت نے دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے انسان کا نفس خوب متوازن پیدا کیا اس کو، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہم نے اس کی فطرت میں ودیت کر کے اور پیوست کر کے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ انسان فطری طور پر جانتا ہے، عقلی طور پر جانتا ہے کہ حق اور سچ کی پوری معرفت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ ایسے انسان کو ڈنگروں کی طرح پیدا نہیں کیا، حیوانات کو جبلت دی گئی ہے، عقل نہیں دی گئی، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ والی فطرت بھی نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ حیوانات کا ہر عمل جبلت کے تابع ہے، جبکہ انسان کا ہر عمل جبلت کے ساتھ ساتھ عقل اور فطرت کے بھی تابع ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور جس فطرت پر میں نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کی سنت اور قانون کے مطابق اس کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ کوئی اور کسی سے آپ پوچھے نہ پوچھے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے فتویٰ لے لیں۔ سچائی آپ کے دروازے پر جب دستک دیتی ہے تو آپ پہچانتے ہیں اس کو، عقلی اور فطری طور پر پہچانتے ہیں۔ آپ کا فہم و فراست آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا کر کے بھیجی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت بڑی واضح ہے کہ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، کہ بلکہ انسان خود اپنے نفس کے اوپر نگران اور نگہبان ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ اپنی طرف سے گاڑ گاڑ کے کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ کرتا رہے، لیکن بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بحیثیت انسان اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ اپنے نفس کو صحیح طور پر پہچانے، جو اللہ نے عقل اور فطرت عطا فرمائی ہے اس کے تقاضوں کو ہر لمحہ ملحوظ رکھیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص عقل اور فطرت کے ان تقاضوں کو پہچان جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں۔ اگر فطرت سلیمہ پر انسان موجود ہے، عقل اور دانش کو بروئے کار لانے والا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضور نے اسلام پیش کیا، فوراً قبول کر لیا کہ یہ فطرت سلیمہ۔ اور ابو جہل کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بات صحیح ہے۔ جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے لوگ، تو جو رستے میں جن قبائل نے مشرکین مکہ کے لشکر کی معاونت کی اور ان کے ساتھ شریک ہوئے، ان میں سے ایک بہت بڑے عرب سردار اخنس بن شریک یہ بھی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کو نہ لے کے ایک طرف چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار سچی بات کرنا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں؟ نہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ سن رہا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دیکھ اور سن رہا ہے، سچی بات کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ محمد اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں، ہم نے آج تک ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی قریش کے پاس، یعنی بنو ہاشم کے پاس
بیت اللہ کی تولیت ہے، خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، آب زمزم کا منصب بھی ان کو ملا ہوا ہے، جھنڈے کا منصب اٹھانے کا ہر موقع پر یہ بھی ان کو حاصل ہے۔ پہلی ان کے پاس اتنے اعزازات ہیں، اگر نبوت و رسالت کا جو اعزاز ہے یہ بھی بنو ہاشم کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو ہماری عظمت اور برتری جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو ابو جہل نے اس لیے حضور کا انکار نہیں کیا کہ وہ جاہل رہ گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ جہالت کا علاج علم ہے۔ ابو جہل نے جو انکار کیا تو وہ اس لیے انکار کیا کہ اپنے بعض مفادات کی وجہ سے، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا۔ جاہلیت اور چیز ہوتی ہے اور جہالت اور چیز ہے۔ جہالت کم علمی ہے اور جاہلیت ہٹ درمی اور ضد، کہ بندے کو سب کچھ پتہ ہو لیکن اپنے ضمیر کی، اپنے نفس کو پہچان نہیں رہا، اس کی آواز کو سن نہیں رہا۔ تو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو آدمی پہچانے، اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت خود کرے۔ کسی نے باہر سے آ کے کوئی امریکہ نے آ کے ہماری تربیت نہیں کرنی، ہم نے اپنی تربیت خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، شعور دیا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے انسان۔ نفس کی تربیت یہ ہے کہ انسان جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو ایسے گزرنے نہ دے، اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سنے، کان دھرے۔ اس لیے کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب سچائی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو ہمارا نفس، ہماری عقل اور دانش فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، چاہے ہم اس کا اعتراف کریں نہ کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن ہماری عقل و دانش جو ہے وہ اس کا اعتراف کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا اندر سے اٹھنے والی آواز کو دبائیں مت، جو نور اندر سے نکل رہا ہے اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی کے دل پر مہر نہیں لگائی۔ یہ جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بندہ جب اپنے اندر سے اٹھنے والی حق اور سچ کی آوازوں کو دبانا شروع کر دیتا ہے، جب علم اور معرفت کے اس نور کو بجانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کا ضمیر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی انسان کی بدبختی اور اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اس کا ضمیر مر جائے، اور ضمیر کوئی نہیں مارتا، بندہ خود اپنے ضمیر کا قاتل خود ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب میں اپنی آواز کو، اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو نہیں سنتا، اس نور کو خود بجھانے پر تل جاتا ہوں، تو حدیثوں کے مطابق پھر یہ آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط گواہی دیتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لے، واپس آ جائے، دھبا ختم۔ اگر نہیں کی، اگلا گناہ کیا، دھبا اور بڑا ہو گیا، اور بڑا ہو گیا، دل سارا سیاہ۔ یہ بتائیے یہ مہر اللہ نے لگائی ہے یا بندے نے خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے؟ اس لیے میرا اپنی ذات کے ساتھ تعلق اس وقت ٹھیک ہوگا جب میں اپنے نفس کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت بھی کروں، اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو رسوا نہ کروں اپنی نظروں کے اندر۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو انسان رسوا نہ کرے۔ جب انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا اندر ہی اس کو کھا جاتا ہے۔
انسان اپنا اخلاقی وجود کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ میں اور آپ اپنی، میرے نفس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنی عزت کروں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اب ان صلاحیتوں کی صحیح قدردانی کرنا۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے سے کم علم والوں کا اپنے آپ کو مکروہ سمجھنا شروع کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو جو محروم ہیں اپنے آپ کو ان کا مکروہ سمجھے کہ ان کے حصے کا مال اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے صحیح طور پر اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سوشل سٹیٹس اور سماجی مقام عطا فرمایا ہے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ سے توقعات رکھتے ہیں، تکبر کے اندر مبتلا مت ہوئیے، اس کو اللہ کی عنایت سمجھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ صلاحیتیں ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ میں ان کا حق ادا کروں، اور جو لوگ میرے ان صلاحیتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مجھ پر لازم ہے، واجب ہے کہ میں ان کو محروم نہ کروں۔ میرے بھائیوں، عزت نفس کا مطلب تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں کے حق کو پہچاننا ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اب اس بولنے کی صلاحیت کا تقاضا یہ ہے کہ سچ اور حق بات کروں۔ لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میرے قلم کی نوک سے ہمیشہ حق اور سچ بات نکلے، یہ میں اپنے قلم کی عزت کر رہا ہوں، یہ میں اپنی زبان کی عزت کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں کی عزت کر رہا ہوں۔ اگر میرا قلم بھی فروختنی ہے، میری زبان بھی چند ٹکوں کے لیے بکنے والی ہے، اگر میری صلاحیتیں لوگوں کے مال و دولت کے نتیجے میں فروختنی ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں نے اصل میں اپنے آپ کو بیچ چوراہے کے خود فروخت کر کے بے عزت اور بے توقیر کر دیا ہے۔ تو جو آدمی اپنی عزت خود نہیں کرتا، مت یہ سمجھے کہ کوئی دوسرا اس کی عزت کرے گا۔ آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ اپنی سچائی کی طاقت کو خود محسوس کریں گے، لوگ آپ سے غلط توقعات ہی باندھنا ختم کر دیں گے، یار اس کے پاس نہ جانا، اس نے وہی بات کہنی ہے جو صحیح ہے۔ لوگ آپ کے لیے عزت کے الفاظ جو ہیں استعمال کریں گے کہ بھائی وہ تو غلط گواہی نہیں دے گا، نام آتے ہی کہہ دیں گے کہ نہیں اس نے اگر یہ بات کی ہے تو صحیح کی ہوگی، وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر طرف آپ کی گواہیاں خود بخود قائم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ مطلب ہے عزت نفس کا۔ ایک عرب شاعر کا بڑا خوبصورت مقولہ ہے کہ من لا یکرم نفسہ لا یکرم، کہ جو خود اپنی عزت نہیں کرتا کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ اب جن لوگوں کے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس جج کی فیصلے بکے ہوئے ہیں، جس خطیب کی خطیبانہ صلاحیتیں روپے اور پیسے کے نتیجے میں بکنے والی ہیں، جو نعت خان اپنا وقت مخصوص ایک قیمت کے بدلے میں بیچنے کے لیے آ گیا ہے، جس شخص کی شاعری، جس شخص کا صحافت اس کی یا کوئی بھی اس کی صلاحیت ہے، وہ ساری کی ساری فروختنی ہے، تو میرے بھائیوں وہ خطیب، وہ شیخ، وہ مقتدا، وہ صحافی، وہ جج، وہ اینکر، وہ دانشور کوئی معنی نہیں رکھتا اس معاشرے کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے۔ وہ سوسائٹی کا گھٹیا ترین فرد ہے، وہ بالکل عزت کے قابل نہیں ہے۔ اپنے نفس کا، میرا اور آپ کا، میرے نفس پر
اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ چوتھی اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ کسی کو کیا ضرورت ہے میرا اور آپ کا احتساب کرنے کی؟ میرے نفس کا مجھ پر حق ہے کہ میں خود اس کا احتساب کروں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان اس صلاحیت کا مالک ہو جاتا ہے تو یقین جانیے کہ کسی دوسرے کو اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب انسان خود اپنا احتساب خود کرنا سیکھ لیتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تربیت ہمیں اس طرح فراہم کی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان رات بستر پر جائے تو اپنے دن بھر کی جتنی مصروفیات ہے اس پر ایک نظر ڈالے اور دیکھے کہ اگر اس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے تو وہ اصل میں اپنا احتساب کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کل سے آج کچھ زیادہ موقع ملا ہے، کامیاب ہے۔ اور اگر اس کا آج کل کی نسبت پیچھے چلا گیا تو اپنے آپ کو خسارے کے اندر سمجھے۔ اب جو شخص اس طرح اپنی زندگی کو مینج کرے، اس طرح اپنی زندگی کو گزارے، کسی دوسرے کو اس کے لیے کوئی احتساب عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک پورے ادارے ہمارے ہاں قائم ہے اس وجہ سے ہیں کہ بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان بدقسمتی سے ہم اپنا احتساب خود کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جامع ترمذی کے اندر یہ فرمان ہے اور بڑی حکیمانہ بات ہے کہ لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے تم خود اپنا احتساب کرو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑے دن کی تیاری خود شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّمَا يُخَفَّفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جس آدمی نے دنیا کے اندر اپنا احتساب خود کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُخَفَّفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حساب کتاب آسان فرما دے گا۔ کہ یہ تو خود ہی اپنا بڑا احتساب کرتا تھا، اللہ فرمائے گا کہ بھائی اس کے لیے سہولت ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا اپنے نفس پر حق یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی تربیت کریں، اپنی عزت کریں، اپنا احتساب کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی ذات کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے تعلق کو درست انداز میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔